السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ دادا اپنے پرانے درس کے ڈیرے کے دروازے کے سامنے کھڑا وڈیرے کے دونوں بیٹوں کی باتوں کو یاد کر کے ہنس رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، جیسے وہ کسی راز کو چھپائے ہوئے ہو۔ وڈیرے کے بیٹے زریاب اور دانیال ہمیشہ اپنی منفرد اور غیر معمولی پسند کی وجہ سے مشہور تھے۔ یارا کیا بنے گا ان دونوں بھائیوں کا؟ اللہ داد نے اپنے دوست کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ دوست نے حیرت سے پوچھا۔ ان دونوں کو جو پسند آ جائے وہ تو انہیں چاہیے ہوتا ہے، کوئی چیز ہو، کوئی بھی جگہ ہو، اگر ان کی نظر میں آ گئی تو پھر وہ انہی کی ہو گئی۔ اللہ داد ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جیسے وہ کسی گہری بات کا اشارہ دے رہا ہو۔ اس کے دوست نے ماتھے پر شکن ڈالے۔ تمہیں ان دونوں سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ زریاب اور دانیال تو ہمیشہ سے ہی ایسے ہیں، طاقتور، دولت مند، جو چاہتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ داد کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سنجیدہ ہو گیا۔ وہ زمین کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہاں یارا، ڈر تو لگتا ہے۔ آدمی کو اس وقت خوف ہوتا ہے جب کسی کو ایسی چیز پسند آ جائے جس کی قیمت صرف پیسوں میں نہ ہو بلکہ اس کی قیمت بہت مہنگی پڑ جائے۔ کیا مطلب؟ دوست نے الجھن سے پوچھا۔ اللہ داد نے گہری سانس لی اور دبی ہوئی آواز میں بولا، دانیال کو یاد ہے جب اس نے ایک خاص گھوڑا دیکھا تھا۔ وڈیرے صاحب نے اس گھوڑے کے مالک کو پیسے کی پرواہ کیے بغیر خریدنے کی پیشکش کی اور مالک نے انکار کر دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ گھوڑا ایک دن اچانک غائب ہو گیا۔ دوست کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ لیکن وہ گھوڑا؟ بعد میں پتا چلا کہ وہ گھوڑا زریاب کے استبل میں باندھا ہوا تھا۔ اللہ داد نے سر دا بری۔ یہ صرف گھوڑے کی بات نہیں ہے یارا، ان دونوں بھائیوں کو جو بھی چیز پسند آ جائے وہ اسے اپنے لیے کر لیتے ہیں، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اور ڈر اس بات کا ہے کہ اگر ان کی نظر کسی ایسی چیز پر پڑ جائے جس کی قیمت ان کے اختیار سے باہر ہو۔ دوست نے خاموشی سے سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ان کی پسند بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ اللہ داد نے پھر مسکراتے ہوئے کہا، بس دعا کرو یارا کہ ان دونوں کی نظر کبھی ایسی چیز پر نہ پڑے جس کی قیمت وہ بھی ادا نہ کر سکے۔ دھوپ تیز تھی اور آسمان بالکل صاف۔ وڈیرے کے بیٹے زریاب اور دانیال اپنی شاندار نسل کے گھوڑوں پر سوار تھے۔ دونوں کے چہرے پر ایک عجیب سا غرور اور اعتماد جھلک رہا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب وہ شکار کے لیے نکلے تھے، اور ان کا مقصد صرف شکار نہیں تھا بلکہ ایک دوسرے کو مات دینا تھا۔ دیکھو زریاب، آج میں تم سے آگے نکلوں گا، دانیال نے مسکراتے ہوئے اپنے بھائی کو چیلنج دیا۔ زریاب نے ہنستے ہوئے جواب دیا، تم خواب دیکھ رہے ہو دانیال، مجھے کبھی شکست نہیں ہوئی اور آج بھی نہیں ہوگی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اپنے گھوڑوں کی رفتار بڑھا دی۔ ہوا میں ان کے گھوڑوں کی سموں کی آواز گونج رہی تھی۔ جنگل کے گھنے درختوں کے بیچ وہ بجلی کی رفتار سے گزر رہے تھے، جیسے فطرت کے ہر حصے کو چیرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ دیکھو وہ ہرن، دانیال نے اچانک شکار کی طرف اشارہ کیا۔ زریاب نے فوراً اپنے گھوڑے کی لگام کھینچی، ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر اپنی بندوق کا نشانہ لیا، لیکن دانیال اس سے پہلے ہی آگے بڑھ چکا تھا۔ اس نے ایک تیر نکالا اور کمال مہارت سے اسے ہرن کی طرف پھینکا۔ ہرن زمین پر گر گیا۔ زریاب نے اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، تم نے اس بار واقعی مجھے حیران کر دیا۔ دانیال فخر سے سر ہلاتے ہوئے بولا، تم ہمیشہ کہتے ہو کہ میں تمہاری طرح کبھی نہیں بن سکتا، لیکن آج میں نے تمہیں مات دے دی۔ یہ دیکھنا باقی ہے۔ زریاب نے ہنستے ہوئے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ دونوں بھائی جنگل کے راستے میں تیزی سے آگے بڑھتے رہے، جیسے ان کا مقصد صرف شکار نہیں تھا بلکہ ایک دوسرے کی برتری ثابت کرنا تھا۔
ان کے درمیان ہمیشہ ایک مقابلہ رہتا تھا، لیکن یہ مقابلہ دشمنی میں نہیں بلکہ محبت اور عزت میں تھا۔ راستے میں اچانک ایک بڑی چٹان آئی اور زریاب نے بغیر سوچے سمجھے اپنے گھوڑے کو چھلانگ لگوائی۔ اس کا گھوڑا ہوا میں بلند ہوا اور بڑی ہی مہارت میں چٹان کے پار جا پہنچا۔ دانیال پیچھے تھا، لیکن اس نے بھی ہار ماننے کا کوئی ارادہ نہیں کیا۔ اس نے بھی اپنے گھوڑے کو ہوا میں اچھالا اور چٹان کو عبور کر لیا۔ یہ کوئی آسان دن نہیں ہوگا، دانیال نے زور سے کہا، جبکہ ان دونوں کے چہرے پسینے سے شرابور ہو رہے تھے۔ ہمیشہ مشکل دن ہی یادگار ہوتے ہیں بھائی، زریاب نے زور سے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص اطمینان تھا۔ دونوں بھائی شکار سے واپس آتے وقت جنگل کے کنارے ایک اونچی جگہ پر پہنچے جہاں سے پورا علاقہ نظر آ رہا تھا۔ زریاب نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، یہ سب ہمارا ہے دانیال، لیکن یاد رکھو جو کچھ بھی ہم چاہتے ہیں وہ ہمیشہ آسانی سے نہیں ملتا، کبھی کبھی اسے پانے کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دانیال نے سر ہلایا اور بولا، ہم دونوں جانتے ہیں کہ جو چیز ہم نے طے کر لی وہ ضرور ہماری ہوگی۔ ہاں، اور کوئی ہمیں روک نہیں سکتا، زریاب نے مسکراتے ہوئے کہا، جیسے وہ پہلے ہی جیت کا جشن منا رہا ہو۔ دھوپ کی سنہری کرنیں گاؤں کی پرانی حویلی کے سامنے کے باغ میں بکھری ہوئی تھی۔ وہاں ایک لڑکی صبا سرخ جوڑے میں ملبوس نازک سی چال چلتی ہوئی پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ صبا کی سادگی اور حسن نے اس کی شخصیت کو اور بھی دلکش بنا دیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک معصومیت تھی جو اسے دیکھنے والے کو پل بھر میں اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ اتنے میں زریاب گھوڑے پر سوار حویلی کے دروازے پر پہنچا۔ اس کی نظر اچانک صبا پر پڑی اور وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ صبا نے زریاب کو آتے دیکھا اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی، لیکن زریاب کی نظریں اس پر جم چکی تھی۔ آپ یہاں نہیں ہیں؟ زریاب نے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ صبا نے شرماتے ہوئے سر جھکا کر جواب دیا، جی میں تو ابھی کچھ دن پہلے آئی ہوں۔ آپ؟ میں زریاب ہوں، یہ ہماری حویلی ہے اور یہ باغ میرا پسندیدہ ہے۔ زریاب کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ صبا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بہت خوبصورت جگہ ہے، میں یہاں پھول دیکھنے آئی تھی۔ زریاب نے غور سے صبا کی طرف دیکھا، جیسے وہ ہر لفظ کو توجہ سے سن رہا ہو، اور بولا، پھول تو خوبصورت ہیں، لیکن آپ کی موجودگی نے اس باغ کو اور بھی حسین بنا دیا ہے۔ صبا شرم سے لال ہو گئی اور وہاں سے جانے لگی۔ زریاب نے اسے جاتے دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ منظر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا تھا۔ کچھ دن بعد دانیال حویلی کے ایک دوسرے راستے سے آ رہا تھا۔ راستے میں اس کی نظر ایک بار پھر صبا پر پڑی، جو درخت کے سائے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ دانیال گھوڑے سے اترا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ کتابیں پڑھنے کا شوق ہے آپ کو؟ دانیال نے بے ساختہ پوچھا۔ صبا نے نظر اٹھائی اور دانیال کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ جی کچھ وقت ملتا ہے تو کتابیں پڑھتی ہوں۔ آپ؟ کتابیں کم پڑھتا ہوں، لیکن آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید شروع کرنی چاہیے، دانیال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صبا نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، آپ مذاق کر رہے ہیں؟ دانیال نے جواب دیا، نہیں سنجیدہ ہوں۔ آپ جیسی لڑکی کی صحبت میں انسان کو کچھ سیکھنے کا دل ضرور کرتا ہے۔ صبا نے ایک پل کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر بولی، آپ کے خاندان کا تو پورے علاقے میں بڑا نام ہے۔ دانیال نے سر ہلایا، جی لیکن ہمارا نام ہماری شخصیت کو بیان نہیں کرتا۔ کبھی کبھی بڑے نام کے پیچھے چھپے انسان کو کوئی سمجھنے والا نہیں ملتا۔ صبا نے دانیال کی باتوں کو غور سے سنا، لیکن جلدی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ دانیال نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور دل میں اس کے لیے ایک الگ کشش محسوس کی۔ گھر کے اندر وڈیرے صاحب اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کی والدہ بھی ساتھ تھی، جو ہمیشہ اپنی اولاد کی فکر مند رہتی تھی۔ زریاب، دانیال، تم دونوں کچھ دنوں سے بدلے سے لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ وڈیرے صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ زریاب نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، ابا جان، وہ ایک لڑکی ہے صبا۔ دانیال نے حیرت سے زریاب کی طرف دیکھا، صبا؟ وہی لڑکی جس سے میری ملاقات ہوئی تھی؟
وڈیرے صاحب نے دلچسپی سے پوچھا، کون ہے یہ لڑکی؟ زریاب اور دانیال ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جیسے سمجھ نہیں پا رہے ہوں کہ کیا کہیں۔ وڈیرے کی بیوی، جو اب تک خاموش تھی، بولی، ہو سکتا ہے کہ دونوں بیٹوں کا دل ایک ہی لڑکی پر آ گیا ہو۔ یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ کون جیتے گا۔ وڈیرے صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان ایک خاموش مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ حویلی کے بڑے ہال میں وڈیرے صاحب اور ان کی بیوی بیٹھے تھے، جبکہ زریاب اور دانیال آمنے سامنے کھڑے تھے۔ دونوں بھائیوں کے چہرے پر عزم اور مقابلے کا جذبہ صاف نظر آ رہا تھا۔ درمیان میں صبا کھڑی تھی، جو آج کے فیصلے کا مرکز بن چکی تھی۔ وڈیرے صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں جو پسند ہو تم اس سے شادی کر سکتی ہو۔ صبا نے کچھ لمحے خاموشی سے دونوں بھائیوں کی طرف دیکھا، پھر اس نے اپنی نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں کہا، آپ سب کا فیصلہ سن کر میں نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے۔ دونوں بھائیوں نے تجسس سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ زریاب نے بے صبری سے پوچھا۔ صبا نے سر اٹھا کر کہا، میں چاہتی ہوں کہ آپ دونوں کے درمیان ایک مقابلہ ہو، اور جو یہ مقابلہ جیتے گا میں اس کے ساتھ شادی کروں گی۔ دانیال نے حیرت سے کہا، مقابلہ؟ کیسا مقابلہ؟ صبا نے مسکراتے ہوئے کہا، کبڈی کا مقابلہ۔ کبڈی؟ زریاب اور دانیال دونوں ایک ساتھ بولے، حیران اور کچھ مضطرب۔ ہاں، کبڈی، صبا نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ کھیل جسمانی طاقت کا ہے، لیکن اس میں دماغ کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ دونوں میں سے کون مضبوط ہے اور کس میں زیادہ عقل ہے۔ وڈیرے صاحب نے دلچسپی سے سر ہلایا۔ یہ تو واقعی دلچسپ ہوگا۔ زریاب نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں۔ یہ کھیل تو ہمیشہ سے میرا پسندیدہ رہا ہے۔ دانیال نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا، کبڈی ہو یا کچھ اور، میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کچھ ہی دیر بعد حویلی کے بڑے میدان میں کبڈی کا میدان سجا ہوا تھا۔ دیہاتیوں کا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ سب جاننا چاہتے تھے کہ وڈیرے کے بیٹوں میں سے کون جیتے گا۔ صبا میدان کے کنارے کھڑی بڑی سنجیدگی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ زریاب اور دانیال اپنی ٹیموں کے ساتھ میدان میں اتر چکے تھے۔ دونوں کے چہرے پر مقابلے کی سختی اور جذبہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ زریاب نے دانیال کی طرف دیکھا اور کہا، چھوٹے، آج دیکھنا جیت ہمیشہ بڑے کی ہوتی ہے۔ دانیال نے ہنستے ہوئے جواب دیا، دیکھتے ہیں بڑے بھائی، آج چھوٹے کا دن ہے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے پر اپنی پوری طاقت اور مہارت سے حملے شروع کیے۔ میدان میں دھول اڑ رہی تھی اور ہر طرف شور مچا ہوا تھا۔ دانیال نے زریاب پر ایک زبردست وار کیا اور اسے میدان میں پچھاڑنے کی کوشش کی، لیکن زریاب نے خود کو سنبھالتے ہوئے فوراً دانیال کو دبوچ لیا۔ یہ آسان نہیں ہوگا بھائی، زریاب نے زور سے کہا۔ دانیال نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میں جانتا ہوں، اور اس لیے میں مزید زور لگا رہا ہوں۔ دونوں بھائیوں کے درمیان زبردست مقابلہ جاری تھا۔ ایک طرف زریاب اپنی طاقت اور تجربے کا مظاہرہ کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف دانیال اپنی جوانی اور مہارت سے بھرپور کھیل رہا تھا۔ تماشائیوں کی نظریں اس مقابلے پر جمی ہوئی تھی۔ صبا نے گہری سانس لیتے ہوئے سوچا، یہ دونوں واقعی زبردست ہیں، لیکن آج کا فیصلہ اس میدان میں ہوگا۔ کچھ لمحے گزرے، پھر اچانک دانیال نے زریاب کو ایک زبردست جھٹکا دیا اور اسے میدان کے باہر دھکیل دیا۔ میدان میں خاموشی چھا گئی۔ دانیال نے جیت کا نعرہ کیا اور تماشائیوں کا شور پھر سے گونجنے لگا۔ میدان میں شور بلند تھا۔ دانیال اپنی جیت کے قریب تھا۔ زریاب زخمی ہو چکا تھا، اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، لیکن وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان مقابلہ جاری تھا، لیکن زریاب کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ دانیال اپنے بھائی کی حالت دیکھتے ہوئے لمحہ بھر کو رک گیا، مگر پھر اس نے دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اسی وقت اس کے پرسنل سیکیورٹی گارڈ نے دوڑتے ہوئے آ کر اس کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ دانیال صاحب، فوراً رک جائیں۔
صبا دشمن کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ ان کا منصوبہ تھا کہ ایک بھائی کبڈی میں مارا جائے گا اور دوسرا بعد میں۔ آپ دونوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دانیال کا چہرہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور حیرانی کا ملا جلا تاثر تھا۔ وہ فوراً میدان سے پیچھے ہٹا، زریاب کو چھوڑ دیا اور اسے اٹھانے کے لیے لپکا۔ زریاب شدید زخمی حالت میں زمین پر پڑا تھا اور دانیال نے فوراً اسے سہارا دیا۔ بھائی تم ٹھیک ہو؟ دانیال نے جلدی سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ زریاب نے بامشکل آنکھیں کھولی۔ میں ٹھیک ہوں، مگر تمہیں جیتنا تھا۔ جیت کا کوئی فائدہ نہیں جب تمہیں کچھ ہو جائے، دانیال نے جواب دیا اور زریاب کو گلے سے لگا لیا۔ پرسنل سیکیورٹی گارڈ نے دوبارہ دانیال کی طرف بڑھ کر کہا، صبا نے دشمنوں کے ساتھ مل کر یہ سازش کی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک بھائی کبڈی میں مارا جائے اور دوسرا بعد میں ختم ہو۔ ہمیں ابھی کچھ کرنا ہوگا۔ دانیال کا خون کھول اٹھا۔ اس کی نظروں میں غصے کی چمک تھی اور اس نے اپنے محافظ کو حکم دیا، زریاب کو فوراً ہسپتال لے جاؤ، میں ابھی صبا کا حساب کرتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد دانیال ہسپتال میں زریاب کو چھوڑ کر تیزی سے حویلی واپس آیا۔ صبا اس وقت حویلی کے ایک کمرے میں بیٹھی تھی، بے خبر کہ اس کی چالاکی پکڑی جا چکی ہے۔ دانیال نے کمرے میں داخل ہوتے ہی غصے سے کہا، صبا۔ صبا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ زریاب کی حالت کیسی ہے؟ دانیال نے آگے بڑھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تم نے جو کیا اس کا انجام قریب ہے، تم ہمارے دشمنوں کی طرف سے بھیجی گئی ہو۔ صبا کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ دانیال تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سب جھوٹ ہے، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ محبت؟ دانیال نے کہکا مار کر کہا، یہ محبت نہیں تھی، یہ ایک سازش تھی۔ تمہیں لگا کہ تم ہمارے درمیان نفرت پیدا کرو گی اور ہم ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے۔ صبا نے آنسوؤں سے بھرے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا، نہیں دانیال، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو بس تم دونوں کو جانچنا چاہتی تھی۔ دانیال نے اس کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری حقیقت سامنے آ چکی ہے، تمہیں اب قید کیا جائے گا تاکہ تم مزید کوئی نقصان نہ کر سکو۔ پھر دانیال نے اپنے گارڈز کو حکم دیا، اسے لے جاؤ اور قید کر دو۔ صبا کو جب گارڈز لے جا رہے تھے، وہ مسلسل دانیال سے فریاد کر رہی تھی، دانیال میں بے قصور ہوں، یہ سب جھوٹ ہے۔ مگر دانیال نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ جب میرے بھائی کی جان خطرے میں تھی تم نے اس وقت اپنی چال چلی، اب تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ صبا کو قید میں ڈال دیا گیا اور دانیال کا دل غصے اور انتقام سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ وہ اب کسی پر بھروسہ نہیں کرے گا اور جو بھی اس کے خاندان کے خلاف سازش کرے گا اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ زریاب کی حالت اب کافی بہتر ہو چکی تھی۔ وہ ہسپتال میں کچھ دن گزارنے کے بعد واپس حویلی آیا، جہاں دانیال نے اس کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان ایک خاموشی تھی، لیکن دانیال کی آنکھوں میں ابھی تک غصہ اور دکھ موجود تھا۔ جب زریاب کو ساری حقیقت بتائی گئی کہ صبا نے دشمنوں کے ساتھ مل کر ان کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، تو زریاب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ دانیال یہ سب کیسے ہوا؟ زریاب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ دانیال نے گہری سانس لی اور کہا، بھائی وہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کرنا چاہتی تھی تاکہ ہم آپس میں لڑ کر ختم ہوں۔ دشمنوں نے اس لڑکی کو استعمال کیا تاکہ وہ ہم پر وار کر سکیں۔ زریاب نے اپنی مٹھی بھینچتے ہوئے کہا، وہ ہمیں کمزور سمجھتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ہم عورتوں کے جانشین میں آ کر ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ دانیال نے زریاب کی طرف دیکھا اور بولا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، دشمنوں کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ ہم کتنے مضبوط ہیں۔ زریاب نے غصے سے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیں، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ ہمیں ان کے خلاف حملہ کرنا ہوگا اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم بھائی ہیں، ایک دوسرے کے دشمن نہیں۔ اگلے ہی دن زریاب اور دانیال نے اپنے وفادار لوگوں کو اکٹھا کیا اور دشمن کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر زریاب نے اونچی آواز میں دشمنوں کو للکارا، تم لوگ چھپنے کی کوشش کر رہے ہو، آؤ سامنے آؤ، ہم وہ نہیں ہیں جو تمہاری سازشوں سے برباد ہو جائیں۔ دشمن کا سردار باہر آیا، اس کے چہرے پر غرور اور تکبر تھا۔ تو تمہیں آخرکار سچائی کا پتہ چل گیا، لیکن تم اب بھی دیر کر چکے ہو زریاب۔ زریاب نے سخت لہجے میں کہا، دیر؟ تم سمجھتے ہو کہ عورتوں کا سہارا لے کر ہمیں کمزور کر سکتے ہو؟ اپنی بزدلی کو عورتوں کے پیچھے چھپانے سے بہادری نہیں ملتی،
आओ मैदान में लड़ो और अपनी असली ताकत दिखाओ। दुश्मन सरदार ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे भाई ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन इस बार तुम दोनों यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। ज़रियाब ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, हमें अपने भाइयों के खिलाफ करने की कोशिश की, लेकिन हम अब पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। तुम्हारी चालाकियों का वक्त ख़त्म हो चुका है। दानियाल जो ज़रियाब के साथ खड़ा था बोला, हमें कमज़ोर समझने की गलती दोबारा मत करना। फिर ज़रियाब ने अपने लोगों को इशारा किया और दोनों तरफ से लड़ाई का आगाज़ हो गया। ज़रियाब और दानियाल अपनी पूरी ताकत और महारत के साथ दुश्मनों पर हमला आवर हुए। चंद ही लम्हों में दुश्मनों की सफ़ें बिखर गई। ज़रियाब की तलवार हवा में चमक रही थी और वो दुश्मनों को एक के बाद एक गिराता जा रहा था। दुश्मन का सरदार आखिरकार ज़रियाब के सामने आ गया। ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई होगी ज़रियाब। ज़रियाब ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं, ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई है। तुमने जो चालाकी की उसका इंजाम आज यहाँ होगा। चंद लम्हों बाद ज़रियाब ने दुश्मन के सरदार को ज़ेर कर दिया और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। ज़रियाब ने उसकी तरफ देखा और कहा, आइंदा औरतों का सहारा लेने की बजाय अपनी ताकत पर भरोसा करो, अगर तुम्हारे पास कोई है तो। दुश्मन का सरदार बेबस होकर ज़मीन पर पड़ा था और ज़रियाब ने उसे छोड़ दिया ताकि वो अपने इंजाम को पहुंचे। वापसी पर ज़रियाब और दानियाल एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। ज़रियाब ने दानियाल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, अब हमने फैसला किया है कि आइंदा कभी किसी चीज़ पर हम आपस में नहीं लड़ेंगे, ना औरत पर ना ज़मीन पर। दानियाल ने उसका हाथ थाम कर कहा, हाँ, हम भाई हैं और हमारा रिश्ता सबसे मजबूत है, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।